بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سجیشنز بھی دیں تاکہ مزید آپ کے لیے کچھ بینیفیشل ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں۔ اچھا، آج جس ایشو پہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیٹ از دا انگلش ایسے۔ آپ نے بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ انگلش ایسے کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ انگلش ایسے جو ہیں وہ کس طرح اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے، اور کچھ ایکسپیکٹڈ ٹاپکس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، ریسورسز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہونا چاہیے، کہاں سے اس کو کلیکٹ کرنی انفارمیشنز کو کلیکٹ کیا جائے۔ تو میں نے یہ کچھ ایسے انلسٹ کیے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جو نہ صرف آپ کو انگلش ایسے میں ہیلپ کریں گے بلکہ آپ کو کرنٹ افیئرز اور پاک افیئرز میں بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ تو سب سے پہلا ٹاپک ہے میجر کازز آف ایکو میلٹ ڈاؤن ان پاکستان۔ تو یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے اکنامک کرائسس آف پاکستان سے، کہ پاکستان جو ہے اکنامیکلی وہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے۔ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ ڈالر کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ IMF بیل آؤٹ پیکج ہے، دین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کرائسس آف گڈ گورننس ہے۔ تو سوشل پولیٹیکل مطلب کلچر جو ہے اس کی پولرائزیشن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کرائسز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے بیسیکلی کیا کر رہی ہیں، پاکستان میں اکنامک کرائسز کی وجہ بن رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی فریجائل ہو چکا ہے، اور ایون ہماری اکانومی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی ویک ہو چکی ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو انگلش ایسے جو ہے لکھتے ہوئے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بعض انگلش ایکسپرٹس جو ایسے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے اس طرح لکھنا ہے جیسے آپ ایک جج کے سامنے ہیں، اور جج کے سامنے آپ آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں، اور آرگومنٹس ایسے پیش کرنے ہیں کہ آپ کے پاس فیکٹس ہوں، ٹھیک ہے۔ ان فیکٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پریزنٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور جو چیز دیکھی جائے گی، ایگزامینر جس چیز کو دیکھے گا دیٹ از یور کلیریفیکیشن اینڈ ریلیونس آف یور آئیڈیاز، کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو کیسے ریلیونٹ بناتے ہیں اور آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں کتنی ایک چیزیں کلیئر ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے جو ہے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بہت زبردست ہونی چاہیے۔ آپ ایک اچھی سی آؤٹ لائن بنائیں، ٹھیک ہے۔ دین پھر آپ کیا کریں کہ اس کے علاوہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائیں۔ انٹروڈکٹری لیکچر میں تھیسس اسٹیٹمنٹ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے پورے ٹاپک کا تھیم جو ہے وہ ایک لائن میں کلیئر ہوتا ہے۔ تو انٹروڈکشن کے اینڈ پہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کچھ جو اسکالرز ہیں ان کی کچھ کوٹیشنز اس میں ایڈ کریں، تو یہ آپ کے ایسے کو بہت اچھا بنا دے گا۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے میجر کازز آف ایکو میلٹ ڈاؤن ان پاکستان۔ سیکنڈ آپ کے پاس ایسے ہے دا یورپ ہیز بین فیسنگ سیویئر تھریٹ آف ہیٹ ویوز، اٹ از ان فیکٹ اے مینس فار دا ہیومینٹی۔ بیسیکلی دیکھیں کہ پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز کر رہا ہے، اور گلوبل جو اس وقت ایشو ہے دیٹ از دا کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کو ود رسپیکٹ ٹو گلوبل وارمنگ بھی بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر آپ نے دیکھنی ہے کہ کیسے آپ کلائمیٹ چینج کو، اور بالخصوص یورپ جو ہے اس حوالے سے بہت تیزی سے ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک ریکارڈ بریکنگ ٹیمپریچر UK میں دیکھنے میں آیا ہے دیٹ از اباؤ 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو یہ بہت بڑا چینج ہے، اور ایسا مطلب آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ بریکنگ ہے یہ۔ تو یہ جو بہت بڑا چینج آ رہا ہے پوری دنیا میں، پورے گلوب میں، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ اس کے پیچھے مختلف ریزنز ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز بڑھ رہی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا رسک انوالو ہو رہے ہیں، فلڈ کا رسک آ رہا ہے، گلیشیئر جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ پولرائزیشن ان پاکستانی پالیٹکس اٹ از اے روٹ آف آل الس۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور پولیٹیکلی ہم بہت زیادہ پولرائز ہیں۔ اس میں آپ نے پاکستان کی کچھ مین پولیٹیکل پارٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہسٹوریکلی اس کی کچھ آپ نے ایگزامپلس دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ماضی میں پولرائز رہی، اور اسی پولرائزیشن کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ڈیبیکل جو ہے 1971 کا بھی ہمیں اس کو فیس کرنا پڑا۔ دین کارگل وار ہے، اور پھر
سول ملٹری کلیشز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی بہت زیادہ پاکستان جو ہے سول ملٹری کلیشز کی آماجگاہ رہا. تو ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کے آدھے سے زیادہ سال، جمہوریت جس کی ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کے زیادہ سال جو ہیں وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے پاس رہے. تو ہسٹوریکلی آپ نے اگزامپل دے کے ریسنٹ سینیریو جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور جو ریسنٹ ایک پولیٹیکل ویو ہے پورے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹالرنس جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے COVID-19. Many of us are of the view that it is not a natural rather than a man-made illness. تو آپ نے ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ جو ہے COVID-19 جس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے کولڈ وار کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ایرا آیا کولڈ وار، دین پھر ہم ایرا ڈسکس کرتے ہیں پوسٹ کولڈ وار. تو اب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں جو ڈسکشن ہوگی وہ پوسٹ کووڈ ڈسکشن ہوگی. تو یہ جو کووڈ تھا یہ بیسیکلی ابھی بھی یہ رائز کر رہا ہے. تو کووڈ کے پیچھے ریزن کیا تھی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آیا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ تھا یا پھر انسان کی جو اپنی النس ہے یا اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے کووڈ جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوا. تو اس میں گلوبلائزیشن بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ گلوبلائزیشن بھی ہوئی، گلوبلائزیشن کے نتیجے میں چیزیں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں، تو فری مارکیٹ جب بنے گی تو پھر اس میں وائرل جو ہے ڈیزیزز ان کا ٹریول کرنا بھی کیا ہوگا، پاسبل ہوگا. تو اس تناظر میں آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. دین ڈکلائن آف ڈیموکریسی اینڈ رائز آف اتھارٹینزم. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے نارتھ اور ساؤتھ کو ڈسکس کرنا ہے کہ کیسے ڈیموکریسی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، ڈکلائن ہو رہی ہے، اتھارٹینزم جو ہے کیسے پروپوگیٹ کر رہا ہے. تو اس میں کچھ ریلیجیس فیکٹرز بھی آ جائیں گے. تو میں آخر پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان ایسے جو ہیں ان کو کیسے کرنا ہے. دین نیکسٹ آپ کے پاس ہے شفٹ آف گلوبل پالیٹکس ٹورڈز ایشیا پیسیفک ریجن. اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کو کہا گیا کہ پوسٹ کووڈ کے بعد کہ دنیا یونیپولر ہے، امریکہ ہیجمون کے طور پہ پوری دنیا پہ رول کر رہا تھا. لیکن اب جو ہے چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے تحت بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے اور ریجنلزم پہ فوکس کی ہے، جس کی وجہ سے اسے جو ٹریڈ ہے اس میں اس کو بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چائنا ہے، چائنا جو پیسیفک ریجن جو ہے اس کو فوکس کر رہا ہے. اور پھر امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، وہ بھی اس ریجن میں کچھ الائز جو ہیں ان کو، جیسے انڈیا ہو گیا یا پھر آسٹریلیا ہو گیا. تو یہ پیسیفک جو ریجن ہے اس کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے امریکہ کی اور چائنا کی جو رائولری ہے، اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل پالیٹکس جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے ٹورڈ ایشیا پیسیفک ریجن. دین آپ کے پاس ہے سی پیک کازز آف انٹس ڈیلے. آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جو ہے اب سیکنڈ فیز میں آ چکا ہے. تو وہ سیکنڈ فیز میں جو ڈیلے آ رہا ہے سی پیک میں، تو آپ نے اس ڈیلے کی کازز ڈسکس کرنی ہے کہ پاکستان کس طرح جو ہے اس کو مینیج نہیں کر پا رہا، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. دین آپ کو ایک اور ٹاپک ہے پورز آر ڈائنگ انڈر اے کیپٹل اکانومی. اور لاسٹ آپ کے پاس ٹاپک ہے IMF ریلائنگ اپون بیل آؤٹ پیکیج از ناٹ اے گڈ اپروچ فار پاکستان. تو پاکستان جو ہے جو شارٹ ٹرم لون لے رہا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے سرکولر ڈیپٹ اور فارن ریزروز کو کیا کر رہے ہیں، وہ افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مل کے پاکستان کی اکانومی کو بھی ویک کرنی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس کی ڈسکشن کرنی ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہیز بیکم اے مور پاورفل مین فار گلوریفائنگ پروپوگنڈاز. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پروپوگنڈاز جو ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ ٹاپکس ہیں جیسے اسلاموفوبیا ہو گیا، اس پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے. ایک 5th جنریشن وار ایک ٹاپک ہے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ہائبرڈ وار جو ہے یہ ٹاپکس ہیں. تو یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ جو نہ صرف آپ کو انگلش ایسے میں ہیلپ کریں گے بلکہ یہ آپ کو کرنٹ افیئر اور پاک افیئر میں بھی ہیلپ کریں گے. تو میں آپ کو، چونکہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، سیکشن آفیسر کا ایگزام جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے، تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں آپ ان ٹاپکس کو گوگل کریں اور ساتھ میں ڈان آرٹیکلز لکھتے ہیں.
تو اس حوالے سے جو ڈان پہ آرٹیکل ہوگا وہ انتہائی پریسائز ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مزید آپ اپنی سجیشنز جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں دیں، تاکہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ ویڈیوز بنا سکوں جو آپ کو ہیلپ کر سکے۔ جزاک اللہ۔